تحفظ ختم نبوت کے نام پر اور کام پر آپ حضرات کی مکمل تائید کے لیے یہاں وقت سے پہلے موجود ہوں۔ اب یہ دیکھ رہا ہوں میں کہ خود ہمارے اپنے لوگ ہی بہت سی جگہوں پر فتنہ بنے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے فتنوں کا علاج تو الحمدللہ میرے پاس ہے، اور اتنا زبردست علاج ہے جس کی میں گارنٹی اور ضمانت لیتا ہوں کہ کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے فتنوں میں سے، کہ آج بھی وہ ہمارے سامنے کہیں آ کے بات کر سکے۔ لیکن معاف کیجیے گا، اپنوں کے فتنوں کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے لیے تو اللہ ہی سے دعا کر سکتا ہوں میں۔ شہر مظفر نگر میں کتنے فتنے ہیں، حضرت مولانا مخدوم و مکرم مفتی محمد بن یامین صاحب اور حضرت مولانا محمد اقبال صاحب کو میں نے فون کر کے بلایا، ہم نے کہا وقت پر یہاں پہنچیے، ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھیے، سنیے، سمجھیے، تاکہ آپ کے فیصلے میں قوت رہے، اور فیصلہ کچھ بھی کریں آپ تو قوت کے ساتھ فیصلہ کر سکیں۔ ہماری تاریخ میں یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے جب مظفر نگر اور اس کے اطراف و جوانب میں فتنے کی نسبت کچھ کرنے کی ٹھانی تو سب سے پہلے ان کو بلایا تھا دفتر اہتمام میں۔ اس کی گواہی آپ سب کے سامنے دے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں۔ اگر گویم زباں سوزد نہ گویم استخاں سوزد، جس چیز پر مجھے شرح صدر ہوتا ہے اس کو خوب اچھی طرح کہنا جانتا ہوں میں، کبھی مروب نہیں ہوتا۔ تو میں نے دو لفظوں میں کہہ دیا۔ آج صورتحال مظفر نگر کی یہ ہے کہ الامان والحفیظ، اسی کو دیکھ کر کے میں نے آپ سے اپنا درد دل ایک جملے میں کہنا چاہا ہے کہ اگر گویم زباں سوزد نہ گویم استخاں سوزد۔ یہ تو شکر گزار ہونا چاہیے ان احباب کا، یہ تحفظ دین میڈیا والوں کا، کہ انہوں نے نہ کرنے کی صورت میں کچھ کیا تو ہمارا مسلک تو وہ ہے جو حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت میں اگر کوئی کتا کسی قادیانی پہ بھونک دے، اسے کاٹ لے، تو اس کا پاؤں چومنے کے لیے میں تیار ہوں کہ میرے نبی کے دشمن پر اس نے حملہ کیا ہے۔ تو میرا مسلک تو ایسا ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر کوئی اگر شمہ برابر بھی کچھ کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو پہاڑ بتاتا ہوں۔ نہ کرنے کی صورت میں ان دوستوں نے کچھ کیا تو کچھ جگایا تو ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، دین کے نام پر آپ بھی یہاں آئے اور تحفظ ختم نبوت کے نام پر میں بھی یہاں آیا۔ میں تحفظ ختم نبوت کے نام پر اور کام پر آپ حضرات کی مکمل تائید کے لیے یہاں وقت سے پہلے موجود ہوں، لیکن صرف انہی اجزاء کی میں تائید کر سکتا ہوں جو دارالعلوم دیوبند منظور کر کے مجھے دیتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اب علاقائی علماء یہاں موجود ہیں، وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، کس طرح اس کو لے کے چلیں گے، کیسے لے کے چلیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے اور اس کو لے کے چلیں۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ بہرحال آپ کے درمیان موجود ہوں تو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ بھاگے بھوت کی نگوٹیا ہی صحیح۔
جتنا بھی ٹائم بے وقت ہی صحیح آپ کے درمیان موجود ہوں تو کچھ نہ کچھ تو آپ لے کر کے ہی جائیں یہاں سے. ہمارے سے بیشتر حضرت مولانا محمد راشد صاحب زیدہ مجدہ کی جو گفتگو تھی اصولی تھی اور فتنوں سے متعلق تھی، اس کو کس حد تک آپ نے لیا اور سمجھا. امید یہ ہے کہ بہرکیف اگر آپ نے سنا ہے تو کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں گے. اب میری چند منٹ کی جو گزارشات ہیں اس کو آپ سن لیجیے. ممکن ہے اور عین ممکن ہے کہ زندگی کے ہر موڑ ہر مرحلے میں یہ کام آئے. مظفر نگر کا ضلع یہ فتنوں کی آماج گاہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ جو دائیں بائیں نیچے اوپر سائیڈوں سے فتنے آ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ. اب یہ دیکھ رہا ہوں میں کہ خود ہمارے اپنے لوگ ہی بہت سی جگہوں پر فتنہ بنے ہوئے ہیں. یاد رکھیے فتنوں کا علاج تو الحمدللہ میرے پاس ہے اور اتنا زبردست علاج ہے جس کی میں گارنٹی اور ضمانت لیتا ہوں کہ کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے فتنوں میں سے کہ آج بھی وہ ہمارے سامنے کہیں آ کے بات کر سکے. لیکن معاف کیجیے گا اپنوں کے فتنوں کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے لیے تو اللہ ہی سے دعا کر سکتا ہوں میں. شہر مظفر نگر میں کتنے فتنے ہیں. حضرت مولانا مخدوم و مکرم مفتی محمد بن یامین صاحب اور حضرت مولانا محمد اقبال صاحب کو میں نے فون کر کے بلایا. ہم نے کہا وقت پر یہاں پہنچیے، ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھیے، سنیے، سمجھیے تاکہ آپ کے فیصلے میں قوت رہے اور فیصلہ کچھ بھی کریں آپ تو قوت کے ساتھ فیصلہ کر سکیں. ہماری تاریخ میں یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے جب مظفر نگر اور اس کے اطراف و جوانب میں فتنے کی نسبت کچھ کرنے کی ٹھانی تو سب سے پہلے ان کو بلایا تھا دفتر اہتمام میں. اس کی گواہی آپ سب کے سامنے دے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد اللہ نے ان سے جو کچھ بھی کام لیا، جیسے بھی کام لیا، جس طرح بھی کام لیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو حضرت موصوف کو میں نے باوجود کم عمری اور کم علمی کے میں نے مشورہ نہیں دیا بلکہ حکم دیا کہ یہاں آئیے، موجود رہیے. اب جناب عالی موجود ہیں. اگر گویم زباں سوزد نہ گویم استخاں سوزد. جس چیز پر مجھے شرح صدر ہوتا ہے اس کو خوب اچھی طرح کہنا جانتا ہوں میں، کبھی مروب نہیں ہوتا. تو میں نے 2 لفظوں میں کہہ دیا. آج صورتحال مظفر نگر کی یہ ہے کہ الامان والحفیظ. جب ہمیں ہمارے ان عزیزان گرامی قدر نے دعوت دی تو دعوت کے لیے جب یہ گئے تھے اس وقت بھی میں نے ان کی بہت سخت کلاس لی تھی، انہیں یاد ہوگا. اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے گوارا کیا اور میں آپ کے درمیان آیا ہی اس لیے کہ تربیتی پروگرام یہ آپ کا جو اعلان ہوا ہے کہ علماء کے لیے تربیتی ورکشاپ، ہمارے اصطلاح میں تو ورکشاپ بے معنی سا لفظ ہے. اگر کیمپ میں کوئی معنویت نہیں ہے تو ورکشاپ میں تو اور کچھ بھی نہیں ہے. ورکشاپ تو موٹر گیریج کا ہوتا ہے، موٹر سائیکل کا ہوتا ہے، آلو پیاز کا ہوتا ہے، اور یہ ورک کرنے والے جو جھاڑو دینے والے کام کرنے والے ہوتے ہیں. علمی اصطلاح نہیں ہے ورکشاپ، تربیتی نظام.
تربیتی نظام برائے علماء لکھا ہوا ہے، تربیتی ورکشاپ برائے علماء، اور اس سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ یہاں فتنوں نے آماج گاہ بنا لیا ہے مظفر نگر کو. اس میں کچھ فتنوں کا نام بھی دیا گیا ہے، جیسے انجینئر مرزا کا. اب میرے سامنے وہ دعوت نامہ، وہ مضمون، وہ تحریر اور وہ سب کچھ ہے، اور اسی کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہوا. اس تعلق سے جہاں اسٹیج پر موجود ہوں میں، اور نہ کچھ کہا جائے نہ کچھ سنا جائے تو وہ میرے لیے مناسب حال نہیں ہے. اب میں آپ کو چند منٹوں میں ایک بات سجھاؤں گا، سمجھاؤں گا، اس کو سمجھیں. اسی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی ہے. اللہ فرماتے ہیں، نہیں رہنے دیجئے، کوئی کان کا زیادہ کمزور ہو تو وہ مائک کے پاس آ جائے. میں بہت میٹھی آواز میں بولنا جانتا ہوں، تیز میں نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی زیادہ بہرا ہو تو مائک کے قریب میں چلا جائے. 1 2 3 دیکھ رہا ہوں 6 مائک لگے ہوئے ہیں آپ کو سنانے کے لیے. شاید اس لیے کہ آپ کے دل میں ممکن ہے کچھ اتر جائے بات، اس لیے کہ ایک مائک سے تو آپ سننے سمجھنے والے ہیں نہیں. تو منتظمین نے اتنے سے مجمع کے لیے یہ 12 مائک لگائے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا میں کہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر اس آیت میں ایک لفظ ہے کہ دین وہ دین ہے کہ جس سے اللہ نے اپنی رضامندی وابستہ کی ہے. عند اللہ الاسلام. جس چیز سے اللہ اپنی رضامندی وابستہ کر دے، ظاہر سی بات ہے اب اس پر اور گفتگو کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے، کیا ضرورت رہ جاتی ہے. لیکن دین کے نام پر آج مظفر نگر میں جو علماء کا، صلحاء کا، مدارس کا، مساجد کا، خانقاہوں کا ایک منبع اور سرچشمہ ہے جس سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، آج ان علاقوں میں فتنے اس طرح سے برسنے لگے کہ ان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہوئے بھی جگر چھلنی ہو رہا ہے. اگر مجھے تکلیف ہو رہی تو آپ کو بھی تو ہونا چاہیے. شہر مظفر نگر نہیں، اطراف میں، دیہاتوں میں جو فتنے دندناتے پھر رہے ہیں، اور ان فتنوں کے اندر جو کرختگی، کراہت، قباحت جو بڑھتی جا رہی ہے وہ انتہائی تکلیف دہ پہلو ہے. اسی کو دیکھ کر کے میں نے آپ سے اپنا درد دل ایک جملے میں کہنا چاہا ہے کہ اگر گویم زباں سوزد نہ گویم استخواں سوزد. یہ تو شکر گزار ہونا چاہیے ان احباب کا، یہ تحفظ دین میڈیا والوں کا، کہ انہوں نے نہ کرنے کی صورت میں کچھ کیا. تو ہمارا مسلک تو وہ ہے جو حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے، ختم نبوت کے حفاظت میں اگر کوئی کتا کسی قادیانی پہ بھونک دے، اسے کاٹ لے، تو اس کا پاؤں چومنے کے لیے میں تیار ہوں کہ میرے نبی کے دشمن پر اس نے حملہ کیا ہے. تو میرا مسلک تو ایسا ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر کوئی اگر شمہ برابر بھی کچھ کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو پہاڑ بتاتا ہوں. نہ کرنے کی صورت میں ان دوستوں نے کچھ کیا تو کچھ جگایا تو. لیکن برائے علماء جو ورکشاپ ہونا چاہیے تھا، یہ تعداد بھی مجھے بہت کم دکھ رہی ہے. وقت کی جو بے ربطی ہے وہ اپنی جگہ پر. جب آپ حضرات عنوان دیا کریں
لفظوں سے تو اس کی پاسداری بھی کیا کریں۔ کیا مظفر نگر میں صرف اتنے ہی ہیں سارے ائمہ اور علماء؟ لیکن یہ تعداد بیٹھی ہوئی ہے۔ چلیے ناقدروں کے درمیان قدردانوں کی کچھ تو تعداد ہے، ہمارے لیے تو اس پر بھی تسلی ہے۔ میرے بھائیوں، دین ہمارا اتنا نہیں کمزور ہے کہ جتنا آج فتنوں نے ہم کو اپنا آماجگاہ بنا لیا ہے۔ یہ کمزوریاں ہمارے اپنے اندر ہیں۔ دین کو زیر بحث لانا موضوع کے تعلق سے یا عنوانات کے تعلق سے زیر بحث لانا، یہ بات میرے سمجھ میں اس لیے نہیں آتی ہے کہ کمزوری کہیں اور ہے اور بحث کہیں اور ہو رہی ہو تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اب اپنی کمزوریوں کو ہی میں زیر بحث لاؤں، اس طرح پبلک بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی میرے مناسب حال نہیں ہے۔ ان احوال کی روشنی میں مجموعی طور پر میں چند باتیں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ میں یہ باتیں بیٹھی رہیں گی، آپ اپنی عوام تک اس کو پہنچا دیجئے گا۔ دین کمزور نہیں ہے، کمزور ہم ہیں۔ یہ اصولی بات آپ یاد رکھیے گا۔ آپ اپنی کمزوری دور کیجئے۔ اسٹیج لگتا ہے اپنی کمزوریاں تو زیر بحث نہیں لائی جاتی، جو مضبوط ہے اسی کو رہپٹا کر کے آپ موضوع سخن بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑا کچھ کام کر لیا آپ نے۔ کیا خاک کام کر لیا؟ دین اللہ کا شکر ہے ہمارا اتنا مضبوط ہے، اس میں 4 خوبیاں ہیں جو آپ کی زبان میں چند لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے دین میں 4 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی آپ یاد رکھیے کہ میرے دین کو اللہ نے بنایا ہے اور میرے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ میرے نبی نے میرے دین کو بنایا نہیں ہے، اللہ سے لے کے ہم کو بتایا ہے۔ آسان لفظ ہے، یاد کرنے میں دشواری تو نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہیں سے کہیں تک میرے دین کو، جو مشترک دین آج موجود ہے، بنایا نہیں ہے بلکہ اللہ سے لے کے بتایا ہے۔ یہ پہلی خوبی ہے۔ اور جس چیز کو اللہ بنائے اس میں دنیا کی کوئی طاقت تخر بخر کر دے؟ کیا ہوا ہے کبھی ایسا؟ یا ہو بھی سکتا ہے کبھی؟ آپ سوچئے تو، آپ اہل علم ہیں، علماء ہیں، اس میں پبلک بھی بیٹھی ہوئی ہے، میری آواز نہ معلوم کہاں تک جائے گی۔ میں تو ایک رکشہ پولر سے، ٹھیلا کھینچنے والے سے، آلو پیاز بیچنے والے سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ، جس چیز کو اللہ نے جیسا بنایا ہے، دنیا کبھی اس میں تغیر کر سکی ہے کیا؟ یا کر سکتی ہے؟ ممکن ہے؟ میرے خدا نے آنکھ میں دیکھنے کی قوت پیدا کی ہے، آنکھ کو بنایا ہے دیکھنے کے لیے اور کان کو بنایا ہے سننے کے لیے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا چاند پر، سورج پر، ستاروں پر کمندیں ڈال رہی ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے یا ہو سکا ہے کہ دنیا کا کوئی سائنسداں کان میں دیکھنے کی قوت پیدا کر دے اور آنکھ میں سننے کی قوت پیدا کر دے؟ ہوا ہے کیا؟ یا ہو سکتا ہے؟ بتا دو کبھی ایسا ہوا ہو؟ میرے دوستو، میرے خدا نے جس چیز کو بنایا ہے، جس کام کے لیے بنایا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس میں تخر بخر پیدا کر سکے، کمی ذاتی پیدا کر سکے؟ نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی ہوگا۔ میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو۔ میرے خدا نے بنایا کہ فجر کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، میرے نبی نے نہیں بنایا ہے، معاف کیجئے گا، میرے نبی نے خدا سے لے کے ہمیں بتایا ہے کہ فجر کی 2 رکعت پڑھنی ہے۔
مغرب کی 3 پڑھنی ہے۔ کیا دنیا میں کبھی آپ نے سنا ہے کوئی فتنہ آ کے فجر کی 2 کو 3 کر دے اور مغرب کی 3 کو 2 کر دے؟ ہوا ہے کیا ایسا؟ یا ہو سکتا ہے؟ کبھی ایسا زمانہ آئے گا، ابھی آیا نہیں ہے، کہ جب حضرت محمد بن عبداللہ المہدی آئیں گے اس ملت کی امت اور رہنمائی کے لیے، تو وہ بھی میرے نبی نے خدا سے لے کے جو فجر کی 2 رکعت پڑھائی ہے 2 ہی پڑھائیں گے، مغرب کی 3 پڑھائی ہے 3 ہی پڑھائیں گے۔ ممکن نہیں ہے کہ 2 کو 3 کر سکیں یا 3 کو 2 کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان پر تشریف فرمائے، زندہ ہیں، وہ بھی کل قرب قیامت میں جب آسمان سے نازل ہوں گے تو یاد رکھو، اگرچہ وہ کان رسولا الی بنی اسرائیل تھے اپنے زمانے کے رسول، لیکن جب آسمان سے اتریں گے تو میرے نبی نے جو فجر کی 2 پڑھائی ہے وہ 3 نہیں کر سکیں گے، جو مغرب کی 3 پڑھائی ہے وہ 2 نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سورج جو آج پورب سے نکل رہا ہے پچھم میں ڈوب رہا ہے، ایسا ہوگا اور ہونا ہے کہ قرب قیامت میں یہ پورب کے بجائے پچھم سے نکلنا شروع ہوگا، پورب کی طرف ڈوبے گا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو میرے خدا نے بنایا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس میں تخر بخر کر دے۔ نبی نے خدا سے لے کے 2 پڑھائی ہے، ہم بھی 2 ہی پڑھ رہے ہیں، حضرت مہدی بھی 2 ہی پڑھیں گے، عیسیٰ ابن مریم بھی 2 ہی پڑھیں گے، 3 نہیں کوئی کر سکا ہے، نہ کر سکتا ہے اور نہ کرے گا۔ یہ میں نے مثال دی آپ کو، سمجھ میں بات آئی کہ دین کی خوبی یہ ہے کہ اس دین کو میرے خدا نے بنایا ہے اور نبی نے خدا سے لے کے ہم کو بتایا ہے۔ دین کمزور ہے یا طاقتور ہے؟ جی پھر آپ اس کو جگہ جگہ زیر بحث کیوں لاتے ہیں؟ وقت بے وقت، جہاں وقت ہو وہاں آنا چاہیے، لیکن ہر جگہ اس کو موضوع سخن کیوں بناتے ہیں؟ دوسری خوبی دیکھیے، میرے دین کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ منقول ہے۔ اب یہ منقول عربی کی ایک اصطلاح ہے، علماء سمجھ گئے۔ پبلک کو سمجھانے کے لیے میں اس کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ دین جو اللہ نے بنایا ہے، میرے نبی نے بتایا ہے، اس کو لے کے میرے نبی نے بتایا ہے، وہ آج تک سلسلہ وار چلتا چلا آ رہا ہے، آج تک سلسلہ وار چلتا چلا آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کہیں سے ڈسکنیکٹنگ ہو جائے، یہ منقول ہے، یہ بنایا ہوا نہیں ہے، نبی نے بنایا ہے یا بتایا ہے۔ تو جو چیز بتائی جائے گی وہ نقل ہوگی، جو چیز بتائی جائے گی وہ نقل ہوگی، اور یہ نقل ہوتے ہوئے اس وقت سے لے کے آج تک الحمدللہ مکمل منوعاً ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ منقول ہے، بنایا ہوا نہیں ہے۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ یاد رکھیے اس میں نو ڈسکنیکٹنگ، اس میں رتی برابر بھی انقطاع نہیں ہے، متواتر ہے، منقول ہے اور متواتر ہے۔ ذرا برابر بھی کسی چیز میں، نہ اس کے عقائد میں نہ اس کے اعمال میں، کہیں سے کہیں تک ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ یہ موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ آج کے ڈیٹ میں بھی دین جو میرے نبی نے دیا تھا مکمل موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ 4 خوبیاں اب پھر دوہرا لیجئے۔ میرے دین کو میرے نبی نے بنایا نہیں ہے بلکہ اللہ سے لے کے ہم کو بتایا ہے۔ بنایا ہوا اللہ کا ہے، بتایا ہوا نبی کا ہے، اور یہ متواتر ہے، منقول ہے،
موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ یہ چاروں خوبیاں میرے دین کے اندر ہیں۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اپنے اندر یہ چاروں خوبیاں بتا دے، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے، آپ پیش ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ چاروں خوبیاں اگر پائی جاتی ہیں تو صرف اور صرف مذہب اسلام میں پائی جاتی ہے، دین اسلام میں پائی جاتی ہیں۔ آپ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یاد رکھیے یہ دین کی وہ خوبیاں ہیں کہ جہاں یہ چیزیں پائی جائیں گی وہیں دین ہوگا، اور جہاں یہ خوبیاں نہیں پائی جائیں گی وہ دین نہیں ہوگا۔ اب اس کے اوپر آپ قیاس کر لیجئے، یہ شکیلیت کا فتنہ، کیا میرے نبی نے خدا سے لے کے اس کو بتایا ہے؟ کوئی شکیلی ثابت کر سکتا ہے؟ یہ شکیل بن حنیف نے بنایا ہے اور خدا کی طرف جھوٹی نسبت کر کے بتایا ہے۔ قادیانیت کا فتنہ، یہ شکیلی بھی مانتے ہیں کہ شکیلیت شکیل بن حنیف کا پیدا کردہ ہے، قادیانی بھی مانتے ہیں کہ قادیانیت مرزا قادیانی کا پیدا کردہ ہے۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا جو آج نیٹ کی لائن سے، میڈیا کی لائن سے ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو، ڈاکٹروں کو، پروفیسروں کو، کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء کو، طالبات کو گمراہ کر رہا ہے، کیا اس کے بتائی ہوئی باتوں میں یہ چاروں خوبیاں موجود ہیں؟ آپ غور کر کے دیکھیے گا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ چاروں خوبیاں صرف اور صرف مذہب اسلام میں پائی جاتی ہیں، دوسری جگہ پائی ہی نہیں جا سکتی ہیں۔ جہاں دین ہوگا وہیں یہ چاروں خوبیاں پائی جائیں گی، جہاں یہ چاروں چیزیں نہیں پائی جائیں گی دین نہیں ہوگا، وہ بددینی ہوگی، وہ گمراہی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اگر یہ چاروں خوبیاں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں تو اس بات پر آپ کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے خدا سے لے کے جن جن چیزوں کو عقائد اور اعمال کے تعلق سے بتایا ہے، جیسے وہ کل موجود اور محفوظ تھی آج بھی موجود اور محفوظ ہیں، ان میں کوئی ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے۔ ڈسکنیکٹنگ کی ایک مثال دے دوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بجلی ہے، یہ مائک ہے، مائک میں آواز کتنی تیز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ آپ بتائیے اس میں کمال یہ جو لوہا اور پلاسٹک ہے اس کا ہے یا اس کے اندر جو کرنٹ ہے اس کا ہے؟ اس لوہے اور پلاسٹک کا کمال ہے؟ یہ تو ذریعہ اور آلہ ہے، اصل تو اس کے اندر جو کرنٹ ہے، جو بجلی ہے وہ ہے۔ اس بجلی کو ڈسکنیکٹ کر دو تو یہ پلاسٹک اور مائک کیا بولے گا؟ یہ بغیر اس بجلی کے یہ سب کچھ بے سود ہے۔ لیکن آپ ذرا یہ بتائیے اس میں جو کرنٹ آ رہا ہے، جو بجلی آ رہی ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، شاید اس میں کوئی بتا سکے کہ اس کا پاور ہاؤس کتنا دور ہے یہاں سے۔ آپ طے کر لیجئے یہاں سے 10 کلومیٹر دور ہے، طے کر لیجئے کہ یہ 10,000 کلومیٹر دور ہے، آپ طے کر لیجئے 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کلومیٹر دور ہے، جتنا دور آپ مان لیجئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جہاں بھی اس کا پاور ہاؤس ہے وہاں سے لے کے ہمارے تلک پہنچنے میں کتنے جوڑ ہیں، کتنے موڑ ہیں اس کے اندر؟ کوئی گن سکتا ہے؟ بتا سکتا ہے؟ اس بلڈنگ کے اندر ہم تلک پہنچانے کے لیے کتنے جوڑ کتنے موڑ ہے کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا آپ کو اس پر یقین ہے یا نہیں کہ اس کے پاور ہاؤس سے آج ہمارے درمیان جو یہ کنیکٹ ہے، یہ جو بجلی ہے، یہاں سے لے کے اس کے پاور ہاؤس کے درمیان کوئی ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے؟
اگر رتی برابر بھی ڈسکنیکٹنگ تسلیم کر دی جائے، کیا یہ بلب کوئی جلا سکتا ہے؟ یا مائک آواز لگا سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو آپ یاد رکھیں، جس چیز کو خدا نے بنایا ہے چونکہ وہ منقول ہے، متواتر ہے، یعنی اس میں کوئی ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے، ہمارے درمیان آج بھی موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ تو سوال یہ ہے، یہ موجود ہے تو کہاں ہے؟ یہ موجود ہے تو کہاں ہے؟ آپ ایک ہی جزئیے کا فیصلہ کریں گے کہ یہ موجود ہے اہل علم کے پاس، علماء کے پاس، مدارس میں، صلحاء کے پاس، مساجد میں، خانقاہوں میں۔ میرے دوستو دین اوریجنل شکل میں جس کو اللہ نے بنایا ہے، یہ قیامت تک اسی طرح سے اپنے عقائد و اعمال کے ساتھ موجود ہے، موجود رہے گا، محفوظ ہے، موجود رہے گا، محفوظ رہے گا۔ اس میں کوئی ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے ڈسکنیکٹنگ۔ تو سوال یہ ہے، جب اس دین کے اندر خوبیاں موجود ہیں تو آج ہماری قوم، ہمارے اسکولوں یونیورسٹیوں کے طلبہ یا طالبات علماء کے پاس دین لینے کے بجائے یہ گوگل سے دین کیوں لے رہے ہیں؟ علماء کے پاس دین لینے کے لیے جانے کے بجائے نیٹ اور میڈیا سے دین کیوں لے رہے ہیں؟ علماء سے دین سیکھنے کے بجائے آج انٹرنیٹ کے اوپر جتنے فتنے چلے ہوئے ہیں ان کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ جب یہ دین علماء کے پاس، مدارس میں، مساجد میں، صلحاء کے پاس موجود، محفوظ، متواتر ہے، تو ہماری قوم اوریجنل جگہوں سے لینے کے بجائے ڈپلیکیٹ جگہوں سے دین لے رہی ہے۔ اس میں خوبی خرابی ان کے اندر ہے یا کمیاں ہمارے اندر ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ جب علماء کا اسٹیج لگے، اہل علم رہیں، تو آپ ان چیزوں کا جائزہ لیجئے۔ اللہ میاں کے فرمان کے مطابق دین موجود ہے، محفوظ ہے، علماء کے پاس موجود ہے، اور ہمارے گھر کا طالب علم یونیورسٹی میں جاتے ہی دین ہم سے لینے کے بجائے بد دینوں سے دین لے رہا ہے، اسی کا نام آپ فتنہ رکھتے ہیں۔ دین ہم سے سمجھنے کے بجائے انجینئر مرزا سے سمجھ رہا ہے، اسی کو آپ فتنہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں۔ دین ہمارے سے حاصل کرنے کے بجائے آج یہ قادیانیوں سے، شکیلیوں سے دین لے رہا ہے، اسی کو آپ فتنہ کہتے ہیں۔ میں کہاں تک شمار کراؤں؟ میرے دینی بھائیوں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ دین تو ہے موجود، یقیناً موجود ہے، اللہ نے بنایا ہوا ہے، یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے ہو نہیں سکتا، علماء ہی کے پاس موجود ہے، لیکن علماء کے محلوں میں، علماء کی مسجدوں میں، مدارس کے رہتے ہوئے، علماء کے رہتے ہوئے، مکاتب کے رہتے ہوئے، صلحاء کے رہتے ہوئے، ان جگہوں کے لوگ آج بددینی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ دین کی کمزوری سے یا ہماری کمزوری سے؟ لیکن اس کو آپ زیر بحث لانا پسند نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کے۔ آج جو مظفر نگر شہر کی صورتحال ہے، اس سے زیادہ کہیں بدترین صورتحال دیہاتوں کی ہے۔ آپ آئیے میرے پاس، ریکارڈڈ میں آپ کو بتاؤں گا کن کن دیہاتوں کے اندر کون کون سے فتنے پائے جاتے ہیں اور کتنے خطرناک فتنے پائے جاتے ہیں۔ شہر کے اندر بتاؤں گا، آپ کو محلوں تک کی نشاندہی کروں گا، آپ کو مسجدوں تک کی نشاندہی کروں گا۔ میرے دوستو، آج حالت یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں، آپ اتنے مغفل ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھولے بھیا ہو کر کے، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی۔
میں آپ کو چیخ چلا کے یقین دلا رہا ہوں، فتنوں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان سے، ہمارے گھر میں پیدا شدہ نوجوان، ہمارے گھر میں پیدا ہوئی لڑکی اور اس کو ہمارے درمیان سے اچک لے جائے۔ یہ بھیڑیے جو شکار بنا رہے ہیں، ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ اپنی کمزوریوں کو زیر بحث لائیے، بحث کیجئے کیسے ان کمزوریوں کو دور کیا جائے گا، تب جا کر کے یہ نسل بچے گی۔ آج صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ وہ معصوم بچہ جس کے لیے ماں ٹفن تیار کرتی ہے اپنی نیند خراب کر کے، باپ اپنے پیٹ کا گودا بیچ بیچ کر کے کالج اور یونیورسٹی کے اندر پڑھانے کے لیے اس کی فیس کا انتظام کرتا ہے، وہ نوجوان لڑکی بچی کہ جس کے بدن پر ماں باپ ایک مکھی اور مچھر کا بیٹھنا بھی گوارا نہیں کر سکتے ہیں، آج دھڑلے سے ہمارے درمیان ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ اس طرح سے جس کا جی چاہتا ہے ہمارے محلوں سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے معاشرے سے نکال کے لے کے چلا جاتا ہے، اور یہ سارے کے سارے لوگ تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ آپ کے کھرڑ کا علاقہ مظفر نگر میں جو ارتداد زدہ علاقہ ہے، کیا سدھر گیا؟ کون نہیں جانتا ہے مظفر نگر کا عالم دین؟ کون سی تنظیم ہے جو نہیں جانتی ہے؟ کون سی تحریک ہے جو نہیں جانتی ہے؟ تجویزیں آپ خوب بنا لیجئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ میرے ساتھ یہیں سے گاڑی اٹھائیے، چل کے دکھاتا ہوں میں آپ کو کیا ہو رہا ہے۔ مولانا صاحبان، آپ اس طرح سے اگر مخفل بن کے بیٹھے رہیں گے تو یاد رکھیے الامان والحفیظ، اس ملت کا محافظ تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ آپ یاد رکھیے اس دین کے اندر جو معجزات ہیں وہ شمار کرائے جاتے ہیں کہ کنکریوں سے اللہ نے کلمہ پڑھوا کے دکھایا ہے، اور جہاں انسان نہیں محافظ ہو سکے، غیر جاندار سے دین کی تقویت کا کام لیا اللہ نے۔ ہم رہیں گے تب بھی یہ دین رہے گا، دنیا میں ہم نہیں رہیں گے تب بھی یہ دین رہنا ہے، رہے گا، قیامت تک اس کو کوئی تبدیل کر دے نہیں ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ ہاں، میرے خدا نے اس کے لیے جو پیریڈ طے کیا ہوا ہے وہ جب چاہیں گے سب کچھ ہوگا۔ اللہ نے طے کیا ہوا ہے، زبان سے آواز نکلتی ہے، پیر سے آدمی چلتا ہے، ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ میرے خدا جب چاہیں گے قیامت میں چینج کر دیں گے، زبان بولنا بند کر دے گی اور ہاتھ سے آواز آئے گی اور پیر گواہی دے گا تم نے کیا 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 تھا دنیا کے اندر۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ اس دین کو جب تک باقی رکھنا ہے اللہ باقی رکھیں گے، دنیا میں ہم رہیں گے تب بھی یہ دین رہے گا، نہیں رہیں گے تب بھی یہ دین رہے گا۔ لیکن یاد رکھو میرے دوستو، ہماری غفلت کی وجہ سے اگر ہمارے قوم میں ارتداد کی بیماری پھیل رہی ہے تو آنے والی نسلیں ہمیں بدبختوں میں شمار کریں گی، بد نصیبوں میں شمار کریں گی۔ ساری دولت دی ہے اللہ نے، لیکن پتہ یہ چلا غفلت کا شکار اس طرح ہے کہ ہماری قوم ہمارے درمیان رہتے ہوئے اور ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالیں۔ میں نے 4 خوبیاں آپ کو بتائی ہیں۔ یہ دین بنایا اللہ نے، بتایا نبی نے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس میں ڈسکنیکٹنگ پیدا کر دے۔ یہ منقول ہے، منقول ہوتا ہوا یہ دین قیامت تک پہنچے گا جب تک اللہ اس کو چاہیں گے۔ یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے یہ رتی برابر بھی اس کے ایمان و عقائد میں کوئی کمی پیدا کر دے۔ میں کہتا ہوں چھوڑو، قیامت جب آنی ہے آئے گی، آج کے ڈیٹ میں فیصلہ کر لو یہ دین موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے، رتی برابر بھی اس میں کوئی کمی کسر نہیں آئی ہے۔ کیا دنیا میں کبھی سنا ہے آپ نے کہ میرے نبی نے جس نماز کو 2 رکعت پڑھائی ہے کوئی 3 کر لیا؟ 3 کو 2 کر لیا؟ موجود ہے یا نہیں یہ دین؟ محفوظ ہے یا نہیں ہمارے درمیان دین؟ تو میرے دوستو آج بھی یہ دین موجود اور محفوظ ہے۔ سوالیہ نشان یہ آتا ہے گھر ہمارا، پرورش ہماری، پیسے ہم دیتے ہیں بچے کو، پڑھاتے اپنی فیس سے ہیں بچے کو، اپنے پیٹ کا گودا بیچ کر کے
بچیوں کو اپنے گھر میں جوان کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے درمیان رہتے ہوئے اور بچی ہم سے ڈسکنیکٹ ہو کے غیروں کا ہو جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بچہ پیسے لیتا ہے میرے سے، موبائل لاتا ہے میرے پیسے کا، اور موبائل میں لا کر دین ہم سے سیکھنے کے بجائے بددینوں سے سیکھتا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے نا، کہیں نہ کہیں کمی تو ہے نا. اس کو زیر بحث لایا جانا چاہیے علماء کے درمیان اور تنظیموں کے درمیان. کمی دور کریں گے تو یاد رکھیے اس کے اندر سدھار آئے گا، اور آپ خوبیوں ہی خوبیوں کے گن گاتے رہیں گے. تو میں اتنا کہوں گا کہ خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، اس لیے کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذرا آپ ان چیزوں پر بھی غور کریں اور ان چیزوں کو بھی زیر بحث لائیں. کیا مدارس مظفر نگر سے غائب ہو گئے؟ کیا مسجدیں ویران ہو گئی؟ کیا مکاتب یہاں سے معدوم ہو گئے؟ کیا دینی درسگاہوں کا وجود ختم ہو گیا مظفر نگر سے؟ علماء اور صلحاء کی تعداد نہیں ہے مظفر نگر میں. پھر یہ ارتداد کا بہتا ہوا سیلاب جس کو آج آپ کے ہاتھوں میں پمفلٹ کے ذریعے سے دیا گیا ہے، کیوں ہے ہمارے درمیان؟ سوچا کبھی آپ نے؟ نہیں سوچا. تو میرے بھائی میں نے کچھ کرخت لہجے میں یا سخت جملوں میں اس لیے کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. درد تو ہمیں بھی ہو رہا ہے اور ہوگا. جب درد ہوگا تو چیخ پکار تو ہوگی اور آواز تو لگاؤں گا. ہر جگہ آپ کی تعریف ہی کرتا پھروں ایسا ضروری نہیں ہے. اس لیے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یاد رکھو میرے دوستو کہ کبھی کبھی آپ سخت سست باتوں کو بھی گوارا کر لینے کی عادت بنا لیں. اسی میں سے یہ میری چند گزارشات بھی ہیں، لیکن آئندہ اس کا خیال رکھیں. جو ٹائم دیا جائے اگر آپ اس کی پابندی نہیں کریں گے، اس طرح سے 2-3 گھنٹے ہم لوگ ضائع کرتے رہیں گے تو کام کہاں سے کریں گے ہم؟ اب کب کریں گے؟ کس طرح کریں گے؟ اس کا خیال رکھیں. یہ میں نے آپ کو اتنی لمبی بات جو کہی ہے صرف 2 لفظوں میں. دین ہمارا محفوظ ہے، موجود ہے، ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے. یہ طاقتور ہے، مضبوط ہے، کمزور نہیں ہے. ہمارے درمیان جو کمزوریاں اس کے تئیں آئی ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. چاہے آپ جس تنظیم سے وابستہ ہوں، جس تحریک سے وابستہ ہوں، جس مدرسے سے وابستہ ہوں، جس مسجد سے وابستہ ہوں، جس محلے سے وابستہ ہوں، اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی اپنا حق اس تئیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں.